إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، معزز خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنی بے حساب نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں میں سے یہ زمین ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ بندے اس پر زندگی گزار سکتے ہیں، اور زندگی کس طریقے سے گزاریں وہ طریقہ اور وہ دستور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم بات کر رہے تھے گزشتہ خطبہ جمعہ میں انسان کے مسکن اور گھر کے بارے میں کہ گھر کس طریقے کا بنانا چاہیے، شریعت میں گھر بنانے اور اس پر خرچ کرنے کے بارے میں کیا کچھ بتلایا گیا ہے۔ مختصر طور پر جو باتیں گزشتہ خطبے میں بیان کی گئیں وہ یہ تھیں کہ آدمی اپنی ضرورت کے تحت رہائش کا انتظام کر لے، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، لیکن گھر کی تعمیر میں آدمی فضول خرچی سے کام لے، حد سے زیادہ خرچ کرے، یہ چیز شرعاً اچھی نہیں ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس کے خرچ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے نوازتا ہے، لیکن جو خرچ گھر کی تعمیر میں کیا جائے آدمی کو اس پر اجر نہیں دیا جاتا۔ اس لیے سلف صالحین، صحابہ کرام، بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین وغیرہ کے جو گھر تھے بہت ہی معمولی گھر ہوا کرتے تھے۔ آدمی اپنی ضرورت کے تحت رہائش کا انتظام کر لے، اپنی زندگی کا مقصد صرف گھر کی تعمیر نہ رکھے بلکہ آخرت کو بنانے میں اپنی زندگی کو صرف کرے۔ لیکن اگر آدمی اپنے گھر کی تعمیر کے لیے اور اچھی تعمیر کے لیے قرض لیتا ہے تو بے شک یہ چیز شرعاً اچھی نہیں ہے۔ آدمی کو قرض سے حتی الامکان دور رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے ڈرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام دعائیں ہوا کرتی تھی ان دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ قرض انسان کے لیے ایک ہم ہے، اسے حزن و ملال میں مبتلا رکھتی ہے۔ قرض
ایسی بیماری ہے جس آدمی کو ہو جائے، جو آدمی قرضدار ہو جائے وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وعدہ خلافیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہ کر بھی قرضدار کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں اسے برائیوں کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ آدمی اگر قرض کی حالت میں مر جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیتے تھے، صحابہ سے فرماتے تھے کہ تم اس کی جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شہید کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اس کی سارے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے؟ تو مسلم شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل شیء الا الدین، شہید کے ساری خطائیں، شہید کے سارے معاملات بخش دیے جاتے ہیں لیکن قرض بخشا نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو بریء من ثلاثہ، جو شخص تین چیزوں سے پاک ہو کر اس دنیا سے چلے جائے، جو شخص تین چیزوں سے پاک ہو کر اس دنیا سے چلے جائے، ایک تو کبر و غرور سے پاک ہو کر، دوسرا غلول یعنی میدان جنگ میں جو مال غنیمت کے طور پر ملتا ہے اس میں چوری کرنے سے پاک ہو کر، اسی طریقے سے قرض سے پاک ہو کر، جو شخص ان تین چیزوں سے پاک ہو کر مر جائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غرور اور تکبر کے ساتھ جوڑا ہے، قرض کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں کی جانے والی چوری کے ساتھ جوڑا ہے، جبکہ ضرورت کے تحت آدمی قرض لے سکتا ہے، اگر اس کے پاس دینے کی استطاعت ہے، دینے کا ارادہ ہے تو قرض لے سکتا ہے، لیکن آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آدمی جب مر جاتا ہے اس کے ذمہ قرض ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ جنت کا مستحق رہے، اس کے قرض کی وجہ سے اسے جنت سے روک لیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، ایک مومن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے اٹکائی جاتی ہے، لٹکا دی جاتی ہے، یعنی جنت میں داخلہ نہیں دیا جاتا یہاں تک کہ وہ قرض کی ادائیگی نہ کرے۔ تو میرے محترم بھائیو، بغیر ضرورت کے آدمی قرض نہ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرض کی آفت سے پناہ مانگے۔ ایک دینار بھی اگر اس کے ذمہ قرض کا ہے اسے جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جس آدمی کے دل میں قرض کے ادائیگی کا ارادہ ہوتا ہے اور حقیقت میں لیتے وقت دینے کی نیت سے لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ادائیگی میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ لیکن جو شخص کسی سے قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ مجھے ڈبونا ہے، مجھے واپس نہیں کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ادائیگی میں اس کی مدد نہیں فرماتا۔ اور جو شخص قرضدار ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے، بے شک ایسا شخص بہت بڑی غلطی کر کے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں اس کے لیے سنائی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ تو آدمی رہائش کے لیے ایک گھر کا انتظام کرے، بے شک یہ ضرورت ہے۔ اگر اس کے لیے قرض لینے کی ضرورت پڑے تو آدمی کو حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چھوٹا گھر بنا لے، ضروری نہیں کہ قرض لے کر بڑے سے بڑا ہی گھر تعمیر کرے، خوبصورت سے خوبصورت بنگلہ ہی بنائے، معمولی سا گھر بنائے، کیونکہ اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ اس کا حقیقی گھر 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے جس میں اسے رکھا جائے گا۔ وہ امیر کا بھی ویسے ہی ہوگا جیسے فقیر کا ہوتا ہے۔ وہاں پر آدمی کے گھر کی کشادگی یا تنگی اس کے اعمال کے حساب سے ہوتی ہے۔ اس گھر کو بنانے کی کوشش کرے جس میں اسے قیامت تک رہنا ہے، پھر اس کے بعد اسے اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد اسے یا تو آگ کے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا یا تو جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور جنت میں جب ڈال دیا جائے گا وہاں کے محل
وہاں کی خوبصورتی، وہاں کے آسائش اور آرام کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا۔ آدمی کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اپنے سامنے جنت کو رکھ کر سوچے کہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالی 10 دنیا کے برابر جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، جس میں ہر وہ چیز ہوگی جو اس کا دل چاہے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، ایک مومن کی نظر ہمیشہ جنت کی طرف ہوتی ہے، اس کی نظر آخرت پر رہتی ہے، وہ اس فانی دنیا کو بنانے کے خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہیں کرتا۔ اگر قرض لے کر گھر بنانا اس طریقے سے شرعاً محبوب نہیں ہے تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو شخص سودی قرض لے کر گھر بناتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، انتہائی ضرورت کے تحت بھی آدمی سودی کاروبار نہیں کر سکتا، سودی قرض نہیں لے سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی ملعون کو جس پر لعنت کی گئی ہے اسے اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اور کون بد دعا کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں۔ بد دعا بھی کیسی ہے؟ بد دعا ایسی ہے کہ اللہ رحمت سے دور کر دے، پھر اس کے بعد وہ عیش و آرام کی، سکون کی، اطمینان کی زندگی کیسے بسر کر سکتا ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے؟ کس پر لعنت فرمائی ہے؟ لعن آکل الربا وموکلہ، سود کھانے والے پر بھی لعنت ہے، سود کھلانے والے پر بھی لعنت ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں تو لے نہیں رہا ہوں، سود لینا گناہ ہے، دے رہا ہوں، شاید یہ گناہ کم ہوگا، حرام ہے لیکن گناہ کم ہوگا۔ نہیں میرے بھائیو، گناہ کم نہیں ہے۔ اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لکھنے والے پر، سودی گواہ بننے والے پر، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی روایت کے آخری حصے میں ہے وَهُمْ سَوَاءٌ، وہ سب کے سب برابر ہیں، یعنی لعنت میں برابر ہیں یا گناہ میں برابر ہیں۔ اور جانتے ہیں سود کا گناہ کیا ہے؟ سود کا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دھمکی گناہوں پر علی العموم دی ہے، اس میں اگر سب سے بڑی دھمکی اگر کسی کو کہا جائے تو وہ سود کی دھمکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے سود خورو، اگر سود لینا اب بھی نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو اللہ سے جنگ کرے گا بھلا اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میرے محترم بھائیو، وقتی آرام کے لیے، کچھ دن کے رہنے کے لیے آدمی اگر گھر بنا رہا ہے، اس پر سودی قرض لے رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ میں ادا کر کے توبہ کر لوں گا، تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ آدمی گناہ کرے یہ گناہ ہے، لیکن آدمی یہ سوچ کر گناہ کرے کہ اب ماحول کے مطابق مجھے چلنا ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، اس کے بعد نہیں کروں گا، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ آدمی گناہ کو معمولی سمجھ رہا ہے، وہ ایک گناہ نہیں بلکہ 2 گناہ کر رہا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ توبہ کرنے سے پہلے ہی تیری روح قبض کر لی جائے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، آدمی گناہ کو معمولی نہ سمجھے، اللہ کا خوف اپنے دل میں لے کر آدمی زندگی گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات کو پڑھے کہ اس دنیا کے اندر انہوں نے کس طریقے کی زندگی گزاری ہے۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ حلال مال حاصل کریں، اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ اگر آپ کی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ آپ اپنا خود کا مکان بنا سکیں، کرائے کے مکان پہ رہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی حالات پیدا کرے کہ آپ اپنا گھر بنائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے لیے ایک گھر ہو، ضروری نہیں ہے،
کیونکہ روح قبض ہونے کے ساتھ وہ گھر آپ کا نہیں آپ کے وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ اپنے وارثوں کے عیش و آرام کے لیے آپ اپنی آخرت کو برباد کریں، اس سے بڑی نادانی کچھ نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے، مال ہے، آدمی تعمیر کرے، بنائے، وارثوں کا خیال کرے، بیوی بچوں کے عیش و آرام کا خیال کرے، یہ شرعاً مطلوبہ چیز ہے۔ لیکن اپنی آخرت کو برباد کر کے کسی کی دنیا کو آپ تعمیر کریں، یہ حماقت ہے، یہ یقیناً بے وقوفی اور نادانی ہے۔ اور قیامت کے دن یہی وہ لوگ جن کے عیش و آرام کے لیے آپ اپنا گھر بنائیں گے، قرآن پاک میں رب العالمین فرماتا ہے یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی قیامت کے دن اپنی بیوی سے، اپنے ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹوں سے سب سے دور بھاگے گا۔ کیوں دور بھاگے گا؟ یہ سوچ کر دور بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ پوچھ لے، کہیں یہ اپنی مصیبت کی داستان مجھے سنانے نہ کھڑے ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو، اس دن کی ہولناکی سے بچنا ہے تو آپ کو اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرنا ہے، ایسے اعمال جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو، اگر اللہ نے کسی کو حلال مال عطا فرمایا ہے یا گھر کا انتخاب کرتا ہے، چاہے کرائے کا گھر لے یا گھر کی تعمیر کرنا چاہتا ہو، تو ایسی صورت میں جن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے ان میں سے ایک اہم اور انتہائی ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی مکان، رہائش کا مکان، چاہے کرائے کا ہو چاہے تعمیر کا ہو، ایسے جگہ پر بنائے، ایسی جگہ پر لے جہاں پر دینی ماحول ہو، جہاں پر دینی ماحول ہو، جہاں پر آپ اپنے ایمان کی زندگی گزار سکتے ہوں۔ آدمی سستا دیکھ کر یا اونچی عمارتیں دیکھ کر یا دنیاوی عیش و آرام دیکھ کر کے یہاں پر سہولتیں زیادہ ہیں، جا کر اپنے آپ کو ایسے جگہ پر رہائش کا انتظام نہ کرے جہاں پر اس کے ایمان کا سودا ہوتا ہو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتا ہے، کسی بستی کو برباد کرنا چاہتا ہے، تو بستی کے جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ جن کا چلتا ہے، جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، جن کے پاس قوت ہے، جو شہر اور بستی کے بڑے مانے جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے امرنا مترفیہا، ہم ان کو ایسے بنا دیتے ہیں کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور عام طور پر گناہ جو شروع ہوتے ہیں مال کے آنے کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، ہم ان کے بڑے لوگوں کے اندر گناہوں کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں، وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں دمرناہا تدمیرا، اس پوری بستی کو ہم ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ آدمی دنیاوی آرام دیکھ کر، پوری سہولتیں موجود ہیں، اچھے راستے ہیں، بجلی کا انتظام ہے، صاف پانی آتا ہے، لیکن مسجد نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، گھر پہ نماز پڑھ لیں گے۔ مسلمانوں کا محلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ جو ہے اچھی زندگی گزار لیں گے۔ آدمی اپنے آپ کو لے جا کر ایسی جگہ پر نہ رکھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ شخص جس نے 99 قتل کیے، پھر اس کے بعد 100ویں آدمی کو اس نے قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بندے سے فتویٰ پوچھا جس کے پاس علم تھا، تو اس نے فتویٰ دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھول رکھا ہے، تمہاری توبہ اور تمہارے بیچ کون حائل ہو سکتا ہے؟ بس اتنا ضرور کرنا کہ اس بستی سے نکل جاؤ، جا کر ایسی بستی میں زندگی گزارو جہاں کے لوگ نیک ہیں، کیونکہ ایسی بستی جس میں اس نے 100 قتل کیے ہیں اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، اس بستی کی تباہی اور بربادی اور اخلاقی گراوٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس اللہ کے بندے نے اسے رہنمائی کی کہ اپنی بستی بدل لو، ایسے لوگوں کے بیچ زندگی گزارو جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ آدمی جب گھر کی تعمیر کرے، ایسے ماحول کو دیکھے، ایسی سوسائٹی کو دیکھے، ایسے جگہ کو دیکھے
جہاں کے لوگ دیندار ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا خوف کر کے زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ آپ کے بچے صرف آپ کے گھر میں پرورش نہیں پاتے بلکہ پورے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ ماحول میں جو دیکھیں گے وہی سیکھیں گے۔ اگر آپ کسی ایسے شہر میں رہیں گے جہاں کی بچیاں ننگی ہو کر گھومتی ہیں تو آپ کی بچیاں بھی آگے چل کر ویسے ہی ہوں گی۔ اگر آپ کسی ایسے دیہات میں، ایسی بستی میں، ایسی جگہ پر رہیں گے جہاں پر شرم، حیا، اخلاق، اسی طریقے سے نرمی، لوگوں کے ساتھ اچھا تعامل باقی ہے تو آپ کی اولاد آگے چل کر اسی کے مطابق زندگی گزارے گی۔ آدمی جس ماحول میں جیتا ہے اس ماحول کے مطابق کا بن جاتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو اپنا گھر بناتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ گھر ایسی جگہ پر بنایا جائے جہاں کا ماحول اسلامی ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ اسلامی ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ مل کر اپنے مکانات آپس میں ایک دوسرے کے قریب بنا لیں جہاں پر ایمانی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، گھر کی تعمیر کے وقت آدمی کو خصوصیت کے ساتھ اچھے پڑوسیوں کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ پڑوسیوں کا اچھا ہونا آدمی کی صلاح اور آدمی کی کامیابی کے لیے بہت ہی انتہائی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے گھر کی تعمیر کے وقت آدمی اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے آس پاس میں مسجد ہو، کیونکہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا انتہائی افضل ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ لہذا آدمی کو ایسی جگہ دیکھ کر گھر بنانا چاہیے جو مسجد سے قریب ہو، جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن سکتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہو۔ آدمی کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ فراہم کر دی تو اللہ کا خوف کرتے ہوئے گھر کی تعمیر کرنا چاہیے۔ بہت عام طور پر گھروں کی تعمیر میں ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کی تھوڑی ہی سی صحیح جگہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انتہائی بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آیا اور کہنے لگے کہ میری قوم کے ساتھ زمین کے مسئلے میں جھگڑا ہو گیا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زمین کے مسئلے میں اللہ سے ڈرو، اپنا ہی حق ہو اسے چھوڑ دو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس حدیث کو سنے، من ظلم قید شبر من الارض طوقہ اللہ 7 اراضین، جو شخص ظلم سے کسی آدمی کی ایک پلشت زمین لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں پہنائے گا۔ معمولی سی ایک پلشت زمین اگر کوئی شخص ظلماً کسی کی ہڑپ کرتا ہے، کسی کی زمین میں مداخلت کرتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعید سناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں پہنائے گا۔ ذرا اندازہ لگائیے اس ہیبت کا، اس عذاب کا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، زمین چاہے تعمیر کی ہو چاہے زراعت کی ہو، آدمی کو اپنے حدود متعین کر لینا چاہیے۔ کسی کی زمین کے اندر ہرگز مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ سخت وعید سنائی ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، زمین کے غصب کے سلسلے میں ایک دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی کو کہیں کی زمین پسند آ جاتی ہے، خریدنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن زمین والا بیچنا نہیں چاہتا، اور یہ شخص جو خریدنا چاہتا ہے صاحب قوت ہوتا ہے، اس کے سورس ہوتے ہیں، اس کی پہچان ہوتی ہے، تو زمین والے کو مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر پریشر ڈالتا ہے کہ اگر نہیں کرے گا ایسے کیا جائے گا، ویسے کیا جائے گا، زمین ہڑپ لی جائے گی۔ اس طریقے سے کسی زمیندار کو زمین بیچنے پر مجبور کرنا، یہ بھی زمین ہڑپنے کے برابر ہے۔ جو بیچنا نہیں چاہتا آپ اسے بیچنے پر مجبور کریں، یہ ظلم ہے۔ آدمی کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اگرچہ کہ اس نے
مال دے کر اسے مجبور کر کے زمین لے کر گھر تعمیر کیا ہے، لیکن اس نے اس پر ظلم کر کے اس گھر کو حرام کا بنا دیا ہے۔ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سلسلے میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، زمین کی تعمیر کے سلسلے میں عام طور پر لوگوں کے اندر کچھ غیر شرعی رسمیں رواج پکڑ چکی ہیں۔ بالخصوص آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس زمین میں ایک شخص نے خودکشی کر لی تھی، اس کی روح اس جگہ پر بسیرا کر چکی ہے، اس سے چھٹکارا پانا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روح کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتا دیجئے کہ روح کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، تم لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ آدمی نہ تو روح کی حقیقت کو جان سکا ہے اور نہ جان سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے۔ آدمی اپنے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، جسم سے کوئی چیز نکلی نہیں ہوتی، لیکن روح نکل جاتی ہے تو پورا جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ کیا نکلتا ہے، کس طریقے کا ہے، اس کی حیت کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی روح کو ہماری عام زبان میں آتما کہا جاتا ہے، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی پھانسی ڈال کر مر جائے، خودکشی کر لے، تو اس کی آتما اس گھر میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کا بندہ جو مرا ہے نیک ہے تو ایسی صورت میں اس کی روح علیین میں ہوتی ہے، جو برا ہے تو اس کی روح سجین میں ہوتی ہے۔ اس کی روح کو دنیا میں نہیں چھوڑا جاتا کہ وہ بھٹکتی پھرے یا کسی کو پریشان کرتی رہے۔ اور دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم روحوں کو حاضر کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص کا پالا محدث عصر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا۔ سوریا میں دعویٰ کرتا تھا کہ وہ روحوں کو حاضر کرتا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ساتھ بہت ہی زیادہ ذکا اور چالاکی عطا فرمائی تھی۔ جب ان کے شاگردوں نے بتایا تو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا پتہ چلا ہے کہ آپ روحوں کو حاضر کرتے ہیں، ذرا ہمارے لیے امام بیہقی اور امام نسائی کی روح کو حاضر کر دیں، کچھ حدیثوں کی علت پوچھنی ہے۔ دوسرے دن سے وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ لوگ دعویٰ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو کچھ چیز دکھا بھی سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا تعلق شیطانوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ کسی کی روح کو حاضر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، شیطانوں کو حکم دیتے ہیں، یا ہر انسان کے ساتھ جو قرین ہوتا ہے اسے حکم دیتے ہیں، وہ اس کے ماں باپ کی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جادو کے زور سے ہوتا ہے اور لوگوں کو یہ وہم دلایا جاتا ہے کہ ان روحوں کو حاضر کیا گیا ہے، ورنہ روحیں دنیا کے اندر چھوڑی نہیں جاتی۔ اور کسی کی روح کسی بھی گھر میں یا کسی بھی جگہ میں بھٹکتی ہوئی نہیں پھرتی، یہ چیز بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے۔ آدمی کو اس پر ہرگز کسی بھی طریقے کا کوئی اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا وہم ہے کہ اگر گھر کو مثلث شکل میں بنا دیا جائے تو ایسی صورت میں وہ گھر انہیں ہو کر نہیں آتا، یا ان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، یا ان کے لیے خیر و برکت نہیں لاتا۔ میرے محترم بھائیوں، خیر و برکت کو لانے والا یا نقصان اور نفع پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ گھر کا مربع ہونا یا 3 کونے کا ہونا یا 5 کونے کا ہونا، یہ نہ کوئی خیر لا سکتا ہے اور نہ کوئی شر لا سکتا ہے۔ آدمی اپنی جگہ کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق 4 کونے کا بنائے، 5 کونے کا بنائے، 3 کونے کا بنائے، شریعت میں اس کی کوئی تحریر نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی
3 کونے کا گھر صرف اس لیے چھوڑتا ہے کہ یہ 3 کونے کا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہے، تو بے شک اس کے ایمان میں خلل ہے۔ آدمی کو یہ سوچ کر زندگی گزارنا چاہیے کہ نفع دینے والا اور نقصان دینے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے اسی طریقے سے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ گھر کی چھت پر اگر کوا بیٹھ کر پکارے یا الو بیٹھ کر پکارے تو یہ موت کی خبر ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ سب وسوسے شیطانی وسوسے ہیں، اسی کو بدفعلی کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ مشرکانہ عقیدے ہیں، یہ مسلمانوں کے عقیدے نہیں ہو سکتے۔ ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے کچھ لوگ گھر کی تعمیر کے وقت میں کچھ شاستریوں کو، کچھ پنڈتوں کو بلاتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم واستو دیکھ کر گھر کی تعمیر کریں گے جس سے گھر میں خیر و برکت رہے گی۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پنڈت کے کہنے پر اس کے واستو کے مطابق گھر کی تعمیر میں مطبخ کو فلاں جگہ پر رکھا جائے، حمام فلاں جگہ پر تعمیر کی جائے، سونے کا کمرہ فلاں جگہ پر ہونا چاہیے، حال فلاں جگہ پر ہونا چاہیے، اس سے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے اپنے ایمان کا مراجعہ کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص گھر کی تعمیر کے وقت میں مشرق و مغرب کی سمت اس لیے تعین کرتا ہے کہ اگر دریچہ اس طرف رکھا جائے تو ہوا آئے گی، اگر گھر کا دروازہ اس طرف رکھا جائے تو دھوپ داخل ہوگی یا نہیں داخل ہوگی، یہ ساری مادی چیزیں ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے پنڈت آئے، فلاں آئے، واسطو ہو، بغیر واسطو کے گھر کی تعمیر کی جائے تو اس کے اندر جو ہے خرابیاں ہوتی ہیں، یہ عقیدے مسلمانوں کے عقیدے نہیں ہیں۔ ان عقیدوں سے مسلمانوں کو توبہ کرنا چاہیے، اور گھر کی تعمیر کے وقت اللہ کا نام لے کر آدمی گھر کی تعمیر کرے، گھر بنائے، اس کے اندر زندگی گزارے، اور زندگی گزارتے وقت شرعی آداب کا خیال رکھے، بے شک برکتیں گھر میں کھینچی چلی آئیں گی۔ اگر آدمی گھر کی تعمیر کے وقت کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ بندش کرانا ضروری ہے، پنڈت کو نہیں مسلم پنڈتوں کو بلاتے ہیں جو حقیقت میں پنڈت کی شکل میں ہی ہیں، میرے محترم بھائیو، ان تمام چیزوں سے اجتناب انتہائی ضروری ہے۔ اگر آدمی گھر میں برکت چاہتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کا اہتمام کرے، نہ کوئی پنڈت اور نہ ہی کوئی مولوی گھر میں برکتیں لا سکتا ہے، نہ گھر کی بلاؤں کو دور کر سکتا ہے۔ اسی لیے بندش کرانا، دھاگا باندھنا، تعویذیں لٹکانا شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی آیتوں کو لکھ کر لگاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں لگاتے ہیں؟ کہا زیب و زینت کے لیے لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اتخذوا آیات اللہ ہزوا، ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا لیا، یہ زیب و زینت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دلوں کی تعمیر کے لیے نازل فرمایا ہے، دل کو زندہ رکھنے کے لیے نازل فرمایا ہے، نہ کہ گھر کو مزین کرنے کے لیے۔ کسی نے کہا کہ برکت کے لیے اگر لگایا جائے تو امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا برکت کا یہ طریقہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور صحابہ نہیں جانتے تھے، تم نے جان لیا۔ کسی نے کہا اگر یاد دہانی کے لیے لگایا جائے کہ کوئی آدمی پڑھ کر یاد کرے گا، کہا کہ کون ایسا ہے جو یاد کرتا ہے؟ آیت لکھی ہوئی ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، اسی مجلس میں سب سے زیادہ غیبتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی لیے اگر قرآن کریم کی آیتوں کو واضح الفاظ میں لکھ کر دیوار پر آویزن کرنا شرعاً صحیح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں میرے محترم بھائیوں، لوگوں کے بنائے ہوئے نمبر جس کے اندر وہ تعویذیں لکھتے ہیں بدرجہ اولا حرام اور ناجائز ہوں گے۔ اور ہمارے علاقوں میں یہ چیز عام ہے کہ لوگ گھر کے خیر و برکت کے واسطے ناریل باندھتے ہیں، کچھ لوگ لیمون اور مرچی لٹکاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس سے گھر کی آفتیں دور ہو جائیں گی۔
مسلمان اس حد تک عقیدے میں کمزور ہو جائیں کہ ایک لیمون، مرچی، دھاگا، دیوار پر لگائے گئے کچھ اوراق پر اس کا ایمان اس قدر مضبوط ہو جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے۔ میرے محترم بھائیو، بے شک یہ بڑا المیہ، آدمی کو اللہ کی عظمت پڑھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں سننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نفع اور نقصان کا مالک ہے، ان تمام چیزوں کو یقین کے ساتھ جاننا چاہیے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، گھر کے اندر ان تمام چیزوں کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کی تعمیر کے سلسلے میں عام طور پر جو مسائل پوچھے جاتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ہے کہ گھر کے اندر کیا حمام بنایا جا سکتا ہے؟ شرعاً اس میں کوئی محظور نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن حفصہ کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر بیٹھے قضائے حاجت کر رہے تھے، یعنی گھر کی چھت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حمام بنایا گیا تھا۔ لیکن شریعت میں حمام کے بنانے کے سلسلے میں جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی قضائے حاجت کے لیے قبلے کا رخ بھی نہ کرے، قبلے کی طرف پیٹ بھی نہ کرے، حتی الامکان کوشش کرے کہ گھر میں حمام بھی اگر بنایا جائے تو اسی انداز کا ہو کہ قبلے کی طرف اس کا رخ بھی نہ ہو، اس کی پیٹ بھی نہ ہو۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، گھر میں خیر و برکت کو لانے کے لیے حقیقت میں اگر آدمی خیر و برکت کا متمنی ہے، کچھ احادیث ہیں جن کو بیان کر کے میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ جس گھر میں 3 دن تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت ہوگی، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے عظیم حدیث ابو داؤد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 کلہم علی اللہ ضامن، 3 قسم کے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عاش رزق و کفی، ضمانت ایسی ہے کہ اگر وہ زندہ رہے گا اللہ اسے روزی بھی دے گا، اسے ہر قسم کی عافیت بھی عطا فرمائے گا، یعنی فتنوں سے ہر چیز سے محفوظ رہے گا۔ وَإِن مَّاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اگر وہ مر جائے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کون ہیں وہ 3 قسم کے لوگ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک خوش قسمت وہ ہے جو میدان جنگ میں نکل پڑے، اگر مر جائے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اگر وہ واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالی مال اور غنیمت کے ساتھ اسے واپس لوٹائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو مسجد کی طرف چلے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آ کر نماز کی ادائیگی کرے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے داخل ہو، اللہ کی ضمانت میں ہے۔ اس سے بڑی خیر و برکت اور کوئی ہو سکتی ہے؟ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ہدایات کو چھوڑ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ہدایات کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پیچھے پڑ گیا جو اس کے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر میں داخل ہونا، بسم اللہ کہہ کر اپنے گھر کے دروازے کو بند کرنا، شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ شیطان اس گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہے۔ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے کر کھانا کھانا، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ نکلو اس گھر میں ہمیں کھانا نہیں مل سکے گا۔ گھر کے برتنوں کو بند کرنا تو میری مسلمان بہنوں اللہ کا نام لے کر بند کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کسی ایسے برتن کو کھول نہیں سکتا جس پر اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو۔ برکت کے یہ طریقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا ایمان بیچ کر تعویذیں بنائیں، پلیتے باندھیں، بندشیں کریں، سب کچھ کریں، یاد رکھیں
اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے آپ کے گھر کی پریشانیوں کو مزید زیادہ کرے گا. ہرگز گھر کی پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں پرسکون زندگی عطا فرمائے, آخرت میں اللہ رب العالمین جنت الفردوس عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. اما بعد, محترم اسلامی بھائیو, ایک مسئلہ جو انتہائی ضروری ہے اسے بیان کر دینا چاہتا ہوں. کچھ لوگ گھر کی تعمیر کے وقت یا دکان کی تعمیر کے وقت ربن باندھتے ہیں گھر کی افتتاح کے لیے یا دکان کی افتتاح کے لیے. اس سلسلے میں اہل علم سے پوچھا گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ اس میں کم سے کم یہ ہے کہ وقت ضائع ہے, اور ایک ایسی رسم ہے جس کا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر نہیں ملتا. اگر حرام نہ بھی کہا جائے تو بہتر ہے کہ آدمی اس سے جو ہے اجتناب کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.